يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کے سلسلے کا بیان جاری ہے. کل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور اوصاف عظیمہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. مشورے کی اہمیت اور مشاورت کے بعد پھر فرمایا کہ فیصلہ آپ کو لے لینا ہے، اور جب فیصلے پر آ جائیں کوئی ایک جانب تو اس پر پورے عزم کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کیا جائے. اسباب اور تدابیر اختیار کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑا جائے. یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے. اب آج فرما رہے ہیں کہ سب تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، اسباب بھی ہے، سب ہے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملے گی. اور اگر وہ مدد کرنے پر آ گیا تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے، جیسے بدر میں دیا، جیسے خندق کے موقع پر ہوا. کئی ہزار مشرکین سب قبائل والے مل کر چڑھ کر آ گئے تھے. اس موقع پر بھی مشورہ کیا گیا
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات پر عمل کیا کہ خندق کھودی جائے. پھر اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم، اب ہم چڑھ کر جائیں گے، اب مشرکین کبھی بھی جو ہے مدینے پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے اور اللہ جس طرف ہو جائے وہ پلہ بھاری. اب اللہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا، اس کی خوشنودی والے کام کرنے پڑیں گے، اس کی رضا والے کام کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو آج ہم حال دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہے. کوئی پاسا جو ہے سیدھا نہیں پڑ رہا، کسی کروٹ چین سکون نہیں آ رہا، سب تدبیریں بیکار ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کو ڈھانکنے کے لیے ایک پر ایک تدبیر کرتے ہیں، فیل ہوتی جاتی ہیں. وہ قاعدہ بیان کیا. قرآن کریم ضابطوں اور قاعدوں کی کتاب ہے. اگر اللہ تعالی تمہارا مددگار ہو جائے فلا غالب لکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اور اگر وہ تمہیں ناکام کرنے پر آ جائے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تو کون ہے کہ اللہ ہرانے پہ آئے اور تم جیت لو جنگ؟ وہ ناکام کرنے پر آئے اور تم کامیاب ہو کر دکھا دو. اس لیے اللہ کے احکام، سرکار کے ارشادات کی تابع داری کے ساتھ کامیابی ہے. اور چیزوں پر اور اسباب پر اور تدابیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایمان والوں کو چاہیے، ایمان والے جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ کرنے والے دھرنے والے اللہ، انہی پر جو ہے ایمان والوں کو ہے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. یہ سبق تو گزشتہ سے پیوستہ تھا. اب اخلاق عالیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چیزیں بیان کی تھیں. آج حضور کا ایک اور وصف بیان کرتے ہیں. آپ خوش خلق ہیں، نرم گو ہیں، نرم گفتار ہیں، نرم مزاج ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جانثار ہیں. اس میں آپ کے اخلاق عالیہ کو بڑا دخل ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ تربیت ہے. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. نبیوں کو دنیا میں کوئی ادب نہیں سکھاتا، اللہ تعالی ہی مہربان ہوتے ہیں اور اللہ ہی ان کے مربی ہوتے ہیں. دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاقی پہلو میں ایک اور اضافہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح نبی یہ تمام اخلاق اور اوصاف کا حامل ہوتا ہے، اس طرح وہ امین اور دیانتدار بھی ہوتا ہے۔ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ نعوذ باللہ خیانت کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، یہ نبی کے منصب کے خلاف ہے۔ پھر اعتبار ہی کیا رہے گا؟ جب خیانت آ گئی تو اس کی نبوت کا اعتبار ہی کیا رہے گا؟ اس لیے سرکار کے اوصاف میں صدیق ہونا اور امین ہونا، یہ دونوں اوصاف، اور ہر نبی صدیق ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی معصوم عن الخطایا ہے، وہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے، لہذا وہ کسی غیر اخلاقی فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ بات کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے یا کسی چیز کو چھپائے۔ غلول دونوں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، خیانت کے لیے اور غنیمت کی کوئی چیز چھپا لینے کے لیے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جنگ بدر میں جو مال غنیمت کا مسلمانوں کو حاصل ہوا، اس میں کمبل یا چادر گم ہوئی۔ اس کے متعلق لوگوں نے الگ الگ خیالات کا اظہار کیا۔ منافق تو بہانہ تلاش کرتے ہی رہتے تھے، انہوں نے تو علیہ باللہ یہ کہا کہ حضور نے لے لی ہوگی۔ ان کے تو مزاج میں شرارت ہے۔ البتہ کسی مسلمان نے اگر یہ کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال کے لیے رکھ لی ہو، تو وہ یہ سوچ کر کہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق حاصل ہے، اس مکمل حق کے ماتحت یہ لی ہوگی، تو اس نے تو صاف دل سے یہ بات کہی تھی۔ لیکن حق تعالی شانہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی اور لوگوں کو خبردار کیا کہ تمہارے نبی اخلاق کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہے، لہذا ایسا گمان بھی مت کرنا کہ مسلمانوں کی اطلاع کے بغیر خود بخود کوئی چیز اپنے لیے رکھ لے گا۔ ترمذی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
ان اللہ لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، یعنی اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ طہارت اور پاکیزگی نماز کے لیے اور اس عظیم عبادت کے لیے شرط ہے، اور خیانت اور کسی کا دبایا ہوا مال اٹھا کر صدقہ کر دیا تو یہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ غلول مطلقاً خیانت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں بیان فرمائی، لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ بغیر طہور، بڑا اہم مسئلہ بیان کیا۔ اس سے طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ اب ہر قدم پر ہاتھ دھونے کو کہہ رہے ہیں، ہر قدم پر سینیٹائزر استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اسلام نے پہلے سے ہی طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ خود کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، مکان کو صاف رکھو، آنگن کو صاف رکھو، خود صاف ستھرے رہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو تو صاف ستھرے ہو کر پاکیزہ ہو کر کھڑے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر قبضے میں لے لے۔ اگر اپنی خوشی سے ایک مسلمان دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے تو جائز ہے۔ چوری، خیانت، دغا بازی، فراڈ سے کوئی چیز حاصل کرنا، دوسرے بھائی کا حق ضائع کرنا، یہ اچھا نہیں ہے، حلال نہیں۔ آج کل خیانت عام ہے، اور خاص طور سے اوقاف کی چیزوں میں بڑی آسانی سے پراپرٹیز میں، جائیدادوں میں کرنے والے خیانت کر لیتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ مساجد کا، مدارس کا، سب ذمہ داروں کا بڑا اہم مسئلہ رہے گا۔ ایک ایک پائی کا حساب رکھنا چاہیے، اور ہمارا مال لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان ذمہ دار حضرات کو اس کا بڑا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کا بڑا پاس و لحاظ کرو اور اس کے جو مستحقین ہیں اور جو اہل ہیں وہاں خرچ کرو، اور اس کا حساب کتاب بھی پورا رکھو۔ مسلم شریف میں تو حدیث ہے، اگر کچھ آدمی اکٹھا ہو کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو سب ایک ایک اٹھائیں گے، ایک ایک کھجور اٹھائیں گے، کھائیں گے۔ اب یہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک ساتھ دو دو تین تین منہ میں ڈال لیں، سب ایک لے رہے ہیں، آپ بھی ایک لیجئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ہاں، اگر دو لینے سے ساتھی ناراض نہیں ہوتے، بطیب خاطر اجازت دیتے ہیں، تب تو الگ بات ہے۔
دوسرے سے اجازت لے لے کہ بھئی میں 2 لے رہا ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ ترمذی شریف میں غزوہ خیبر کے موقع کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا کرکرا، وہ جنگ میں مارا گیا تو حضور کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا رات دن۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، میں تو اس کے اوپر جہنم میں ایک چادر بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں کرکرا نے ایک چادر لی تھی غنیمت کے مال میں سے، شاید یہ سوچ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا، لیکن وقت موت آ پڑا اور بتا نہ سکا، تو یہ چادر خیانت میں چلی گئی۔ شہید ہونے کے باوجود جنت کے اندر مرتبہ نہ مل سکا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام اتنے خوفزدہ ہوئے، اتنا خوفزدہ ہوئے کہ میدان کارزار میں ایک تسمہ جوتے کا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی لا کے حضور کے پاس جمع کرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رکھتے تو شراکن فی النار اور شراکان فی النار، ایک شخص نے مشترکہ مال میں سے ایک معمولی سا دھاگا رکھ لیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنی تو وہ دھاگا لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب تو مال تقسیم ہو چکا، اس لیے دھاگے کو میں اب باقی مسلمانوں میں کیسے تقسیم کروں؟ ترمذی شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس حالت میں اس کے جسم سے نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے پاک ہو تو وہ شخص جنت کا حقدار ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمائے ایک تو تکبر جس کو ہم بڑائی کہتے ہیں، پراؤڈ کہتے ہیں، انگریزی میں عاجزی کو ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں، لولینس کہتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا، اچھا مکان استعمال کرنا، اچھا کھانا استعمال کرنا، کیا یہ تکبر ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو تکبر کا حق اگر ہے تو اللہ کو ہے، بزرگی اور کبریائی اور برتری اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے۔
تو تکبر کا عام معنی کیا رہے گا؟ بطر الحق وغمت الناس، یعنی سچی بات کوئی بھی کہے تو اپنی اکڑ میں اس کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے اصل میں تکبر۔ اپنی طاقت، قوت، دولت، اقتدار، قومیت، ان تمام کی بنیاد پر دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا ماننا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، سچی بات ٹھکرا دینا، یہ ہے تکبر۔ یہ بری چیز ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ابلیس کا کام یہی تو رہا جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، دربار سے نکال دیا گیا اللہ کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے بڑائی جتائی، میں آنکھ سے بنا ہوں، افضل ہوں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، کمتر ہیں، اور بہتر کمتر کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو؟ یہ اپنی عقل چلائی، ہر جگہ اپنی عقلیں نہیں چلانی چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ ہر جگہ عقل لڑاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہر چیز کو دین کی عقل کی روشنی میں، حالانکہ ثابت ہے عقل سے، لیکن عقل بھی اتنی ہونی چاہیے نا، اور اتنے درجے کی اونچائی بھی اس میں ہونی چاہیے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے جو حکمتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ دین کے جلیل مقامات کو سمجھنے کے لیے علم جلیل چاہیے، وہ تو ہے نہیں۔ تو قلیل علم والا یہ کثیر اور نہایت باریک پر حکمت باتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر سونا چاندی تولنے کا کانٹا ہے، اس کے اندر لا کر 10 من کی گیہوں کی بوری اگر رکھ دی جائے گی تو کانٹا ٹوٹ جائے گا، ترازو ٹوٹ جائے گا، وہ وزن نہیں بتا سکے گا، اس کا اسکیل ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح حق تعالی شانہ کی حکمتوں کا عالم ہے کہ اس کی حکمتوں کے سامنے ہمارا یہ باریک ترازو عقل کا بیکار ہے۔ تو تکبر بہت بری بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ والوں کے یہاں اسی کی اصلاح کی جاتی ہے، لا الہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہے تاکہ انانیت ختم ہو جائے اور اپنا کچھ ہونا دل دماغ سے نکل جائے، اور اللہ ہی سب کچھ ہے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، یہ یقین بیٹھ جائے۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ کے ہونے کو اتنا کہو کہ اپنا ہونا بیچ میں آئے نہیں۔ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، میں گیا اللہ کے فضل سے گیا، میں آیا اللہ کے فضل سے آیا۔ دوسری چیز غلول یعنی خیانت ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنت سے محروم ہو جائیں، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور خیانت خواہ مال غنیمت میں ہو یا مطلق خیانت ہو، یہ بھی بری خصلت ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہے، حدیث میں بیان ہوئی، بری ہے، وہ قرضہ ہے۔ کسی شخص کے ذمے قرضہ نہیں ہونا چاہیے، مرنے سے پہلے قرضہ چکانا چاہیے۔
زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہے۔ قرض دوسرے کا حق ہوتا ہے جسے لازماً واپس لوٹانا چاہیے، اسے ادا کیے بغیر جان نہیں بچ سکتی، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ لوگ عورتوں کا مہر بھی معاف کرا دیتے ہیں، زبردستی دیتے نہیں ہیں ان کو۔ ہاں، خود بخود خوشی سے عورت معاف کر دے تو دوسری بات ہے، لیکن بڑے بڑے مالدار اس چکر میں رہتے ہیں کہ عورت سے مہر معاف کرا لے۔ ارے تیرے پاس پیسے کی کیا کمی ہے؟ مہر دینے میں کیا تو چھوٹا ہو جاتا ہے؟ کیا تیری ناک کٹتی ہے؟ یہ تو اس کا حق ہے، رات دن اس کے ساتھ رہا، بسا، کھایا پیا، اس سے دنیا بھر کی خدمت لی، اور مہر بھی نہیں دینا چاہتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کی جو مہر ہے اس کو خوشی کے ساتھ دے دو۔ پہلے تو حضور مقروض کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا صلاۃ جنازہ۔ کوئی ذمہ داری لے لے تاکہ حضور میں قرضہ چکا دوں گا تو پھر پڑھاتے تھے آپ نماز۔ پھر بیت المال وسیع ہوا تو حضور نے فرمایا جو مقروض ہو مجھے بتا دے کہ اس کا کوئی قرضہ ادا کرنے والا نہیں ہے تو ہم ادا کریں گے، اور پھر حضور نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو فرمایا وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، اور جو خیانت کر کے آیا، اس کا ارتکاب کیا، تو وہ خیانت کا مال روز محشر اربوں خربوں لوگوں کے سامنے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا، لے کر وہ بوجھ آئے گا۔ جانوروں میں خیانت کی ہوگی تو جانور چیخ رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ خائن شخص ہے۔ ایسی وعید ہے، ایسی وعید ہے کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدمی اس روز کی یہ بے عزتی کے بجائے یوں کہے گا کہ مجھے جہنم میں بھیج دو، لیکن سر محشر مجھے رسوا نہ کرو۔ جہنم میں چلے جانا پسند کرے گا، لیکن یہ رسوائی برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضور نے ایک شخص کو عامل بنایا تھا، اور وہ آیا تو اس نے حساب دیا کہ یہ بکریاں جو ہے وہ صدقات کی ہیں، یہ میری ہیں، یہ اونٹ صدقات کے ہیں، یہ میرے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خطبہ دیا اور اس کے اندر بیان کیا کہ بھئی ایک شخص کو ہم بیچتے ہیں، عامل بناتے ہیں، وہ اپنا مال الگ کرتا ہے، صدقات کا الگ کرتا ہے۔ یاد رکھو وہ گھر میں بیٹھتا تو یہ ہدیے اس کو ملتے نہیں ملتے، پھر یہ کہاں سے جو ہے ہم نے بھیجا تھا اس کو قاصد بنا کر، سفیر بنا کر، اور اس نے اس میں خیانت کر ڈالی۔ تو قیامت کے دن جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سب اس کی گردن پر لاد کر جو ہے ڈالا جائے گا، اور مجھ سے سفارش کرنے کو کہے گا تو میں کہہ دوں گا کہ دنیا میں میں نے اس کی وعید کو بیان کر دیا تھا، لہذا اب تیری سفارش کرنے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن تمام پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کا معاملہ نہیں ہے، وہاں فضل ہے یا عدل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں کام کر رہا ہو، جان نچھاور کر رہا ہو، اور ایک وہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہو، ناراض کر رہا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں درجات رکھے ہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، جیسے اعمال ہیں اس کے مطابق درجات ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کو راضی کرنے والا، ایک اللہ کو ناراض کرنے والا۔ جیسے اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ظالم اور عادل برابر ہو سکتے ہیں، اور عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ کو راضی کر کے اعمال کرنے والا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنے والا، وہ اور وہ جو اللہ کو ناراض پہ ناراض کرتا جا رہا ہے، وہ دونوں عند اللہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے اندر بون بعید ہے، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے مطابق رکھے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کا معاملہ وہاں کیا جائے گا۔ بعض لوگ جنت کے عالیشان مرتبوں پر ہوں گے، بعض نہایت پستی میں ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اور ان کے اعمال کو برابر دیکھ رہا ہے، اس کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا وہ اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ آگے بڑی اہم آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو کل اس کی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ذوق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بیانوں کے سننے کا عام ذوق ہے، اس میں دلچسپ واقعات، اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دلچسپی ہی کے لیے سب کام کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، کچھ کام ہمیں اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے اور کچھ کام ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہمیں سننی چاہیے۔ کام کی باتیں ہو تو ان پر کان دھرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم غور و فکر کی چیز ہے اور تفصیل طلب کتاب ہے، اس کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں علماء کی طرف سے، ان کو اپریشیشن ملنا چاہیے اور ان کا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی قرآن کریم سمجھانے میں مزہ آئے اور وہ آپ کے سامنے اچھی اور نفیس اور عمدہ باتیں جو ہے وہ پیش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار۔ اللہم اجعلنا وتقا شہر رمضان، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما،
اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ غوطے کھا رہے ہیں، بغیر تیرے فضل کے اور کرم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ نجات من النار کا یہ عشرہ چل رہا ہے، بڑے قیمتی دن راتیں چل رہی ہیں، اللہ اس میں کچھ کرنے دھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو داد و رئیس صدقات وغیرہ کیے ہیں اللہ انہیں قبول فرما، جو عبادتیں کی ہیں تلاوتیں کی ہیں کر رہے ہیں اسے قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما، حفاظ کا پڑھنا قبول فرما، اور اس میں کوئی حق کے اندر کمی رہ گئی ہو تو اس کو درگزر فرما۔ تیری کتاب کا حق ادا کرنے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے اسے قبول فرما لے، اور حفظ کے سلسلے کو جاری ساری فرما دے، مدارس مکاتب کی حفاظت فرما اور اسے جلدی جاری فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کے دروازے کھول دے، اور جو بند ہیں واپس سے اللہ ہمیں سجدہ ریز ہونے کی گھر میں سعادت سے بہراور فرما دے، مالا مال فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اس وبا سے اور بلا سے اللہ پوری دنیا کو نجات عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کے بعد بھی جیسے ابھی اعمال صالحہ انجام دیے جا رہے ہیں ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اللہ جلدی ختم فرما دے، عافیت خیر کے ساتھ دنیا اپنی چول پر دوبارہ آ جائے، اس کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ایمان پر جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔